کل کی طرح آج بھی صبح سے وقفے وقفے سے بارش جاری تھی، تو بچوں نے کہا مما ایسا کریں آپ جو ہے نا باہر سے کچھ نہیں منگائیں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ کچھ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نا آلو کی پھلکیاں بنا لیتے ہیں، اور ادھر ہم نے پھلکیاں بنانے کا ارادہ کیا نہیں، اور احمد صاحب حاضر ہو گئے۔ اس کو ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کیسے کھانے کی خوشبو آ جاتی ہے، اور یہ ویسے بھی فوڈی بندہ ہے، اس کو کھانے کا بہت شوق ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نصیب کا ہی کھاتا ہے۔ تو یہاں پہ کٹی ہوئی پھلکیاں یہ لے کر آ گیا اور کہنے لگا مامی میں آپ کی ہیلپ کراتا ہوں۔ میں کہا نہیں بیٹا میں خود کر لوں گی، آپ جو ہے نا بس کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہو۔ اب اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھلکیاں کٹی ہوئی جو ہے نا بیٹر میں ڈال کے جو ہے نا فوراً سے بنانا شروع کر دی۔ آج کل پتہ نہیں کیوں گیس بھی بہت ہلکی آ رہی ہے، کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ احمد وقفے وقفے سے کھیلتا جا رہا تھا اور اپنا ٹوائے جو ہے نا ہمیں دکھا رہا تھا، اور یقین جانے اس میں جو اتنا میوزک تھا اس سے ہم سب اریٹیٹ ہو رہے تھے۔ ہادیہ بھی یہاں کچن میں آ گئی تھی، اور میں نے کہا بیٹا تم روٹی بنا لگے، تو کہنے لگی نہیں مما آج تو آپ ہی بنائیں، میں نہیں بنا رہی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سے آلو کی پکوڑیاں نکلتی جا رہی تھی اور ختم ہو رہی تھی، لیکن اب میں نے بچوں کو ڈانٹ دیا تھا کہ سب ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤ، اس طرح تھوڑی تھوڑی لے کر جاؤ گے تو کسی کو بھی پوری نہیں ہوں گی۔ امی کے لیے روٹی بنا دی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً سے کھانا دے دو کیونکہ بھوک بہت لگ رہی ہے، تو میں نے لوکی آلو کا سالن بنایا ہوا تھا، وہ امی کے لیے میں نے گرم کیا اور تازہ روٹی بنا کے ہادیہ کے ہاتھ امی کے لیے بھجوا دی۔ یہاں پہ امی کے لیے ریبا نٹس لے کے آئی تھی، وہ بھی باکس میں ڈال دیے۔ اب بچے مل کے بیٹھ کے کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مامی یقین جانے مزہ آ گیا اس بارش میں آپ کے ہاتھ کی پھلکیاں کھا کے۔ یہاں میں نے اور ہادیہ نے کمپٹیشن کیا کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے چادر کون بچھاتا ہے۔ میں اسی طرح کمپٹیشن کے بہانے اپنے ڈھیروں کام بچوں سے کروا لیتی ہوں۔ ویسے چالاکی ہونی چاہیے، یقین جانے بچے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب جلدی جلدی ہم لوگ اپنا کام بھی کرتے جا رہے تھے۔ ہادیہ سے تو چادر بچھی نہیں، اب میں نے جب چادر بچھائی تو آ کے محترمہ نے میری چادر خراب کر دی۔ اس بات پہ اس کو ڈانٹ بھی پڑی، لیکن پھر بھی اس نے چادر بچھانے کی پوری کوشش کی۔ آج کل اتنے مچھر ہو رہے ہیں، یقین جانے گلوب کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اور یہ کراچی میں ہی مجھے آ کے پتہ لگا اس چیز کا، ہم لوگ تو اسلام آباد میں اس چیز کو یوز ہی نہیں کرتے تھے، اب اسلام آباد میں ایسی چیزیں استعمال ہونے لگ رہی ہیں۔ ماسی نے بھی آج کل اتنے نخرے کر دیے، جو صوفے کے کور میں نے دھوئے تھے وہ مجھے ہی ڈالنے پڑ گئے، کیونکہ بارش کی وجہ سے میری مشین خراب ہو گئی تھی اور سارے کپڑے میں نے ہاتھ سے وہ دھوئے۔ اس کو کہا تھا کہ صوفے کے کور ڈال دو، وہ بھی اس نے نہیں ڈالے، وہ میں نے خود ہی ڈالے اب۔